السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے زمین کا زبردست ہلنا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ سے اسی طرح ڈرو جس طرح اس نے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ یقیناً یہ سورۃ الزلزال ان غافل دلوں کے لیے ایک سخت جھٹکا ہے، اور زمین اور اہل زمین کے لیے ایک زلزلہ انگیز چیخ و پکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، یعنی ایسا زلزلہ جو بہت عظیم اور انتہائی ہولناک ہوگا، جو زمین کو ریزہ ریزہ کر دے گا، پہاڑوں کو چورا چورا کر دے گا، عمارتیں، زینت اور سارا جاہو جلال مٹ جائے گا۔ جب انسان اس ہولناک منظر کو دیکھے گا تو اس کا دل اور عقل دونوں خوف سے لرز جائیں گے، اور وہ شدت حیرت سے ہاتھ میں موجود ہر چیز چھوڑ دے گا۔ یہ زلزلہ اللہ تعالیٰ کے پیمانے کے مطابق ایک عظیم زلزلہ ہوگا جس کی ہولناکی کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس زلزلے کے دوران زمین اپنے اندر کی چیزیں نکال پھینکے گی، مردے بھی اور خزانے بھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال پھینکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تُلْقِي الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبَدِهَا أَمْثَالَ الْأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَتَلْتُ وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي ثُمَّ يَدْعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا۔ زمین اپنے اندر کے ٹکڑے یعنی خزانے نکال باہر پھینکے گی جو سونے چاندی کے ستونوں کی طرح ہوں گے۔ قاتل کہے گا، انہی کے لیے میں نے قتل کیا۔ رحم کرنے والا کہے گا، انہی کی وجہ سے میں نے اپنے رشتے کو توڑا۔ چور کہے گا، انہی خزانوں کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر سب لوگ ان خزائن کو چھوڑ دیں گے اور ان میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ جب زمین یوں ہلے گی تو انسان حیران ہو کر کہے گا، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے، یعنی وہ تعجب میں پڑ جائے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا۔ پھر اسی دن زمین اپنے حالات بیان کرے گی، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون ما اخبارها قالوا الله ورسوله اعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس کی خبریں یعنی زمین جو خبریں دے گی وہ خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اس زمین کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر مرد اور ہر عورت پر جو کچھ اس کی سطح یعنی زمین پر کیا گیا ہے، زمین اس کی گواہی دے گی اور وہ کہے گی کہ اس مرد نے اور اس عورت نے مجھ پر یہ کیا تھا، اور فلاں فلاں دن اس نے مجھ پر یہ گناہ کیا تھا۔ پھر زمین پر رہنے والے سب لوگ مختلف گروہوں میں لوٹائے جائیں گے۔
यस्दुरु अन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, उस दिन लोग मुख्तलिफ गिरोहों की सूरत में कब्रों से निकलेंगे ताकि उन्हें उनके आमाल दिखाए जाएं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। उस दिन हम परहेजगारों को रहमान की तरफ मेहमानों की तरह ले जाएंगे और मुजरिमों को जहन्नुम की तरफ प्यासों की तरह हाँक कर ले जाएंगे। ये मंजर निहायत होलनाक होगा। तमाम इंसान अपने आमाल के हिसाब के लिए पेश किए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिनकुम अहदुन इल्ला सयुकल्लिमुहु रब्बुहु लैसा बैनहु व बैनहु तुर्जमानुन फयंजुरु अयमन मिन्हु फला यरा इल्ला मा क़द्दम मिन अमलिही व यंजुरु अशअम मिन्हु फला यरा इल्ला मा क़द्दम व यंजुरु बैन यदैहि फला यरा इल्ला अन्नार तिलक़ा वजहिही फत्तकुन नार वलौ बिशक्कि तमरतिन। मैं तुम में से कोई शख्स ऐसा नहीं जो अपने रब से हम कलाम ना होगा। तुम में से कोई शख्स ऐसा नहीं है जिससे उसका रब क़यामत वाले दिन कलाम नहीं करेगा। उसके और अल्लाह के दरमियान कोई तर्जमान नहीं होगा, यानी तर्जमा करने वाला नहीं होगा। वो अपने दाएं तरफ देखेगा तो अपने आमाल देखेगा, बाएं तरफ देखेगा तो अपने आमाल ही नजर आएंगे, और सामने देखेगा तो उसे आग दिखाई देगी। बस आग से बचो, खा आदि खजूर देकर ही तुम्हें ये क्यों ना करना पड़े। आखिरत का हिसाब इंतहाई दकीक और आदिलाना होगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। बस जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसको देख लेगा। इमाम सादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हाज़िहिल आयतु फ़ीहा गायतु तरग़ीब फ़ी फ़िअलिल खैर वलौ क़लीलन वत्तरहीब मिन फ़िअलि शर्र वलौ हक़ीरन। ये आयत खैर के छोटे से छोटे अमल की तरगीब और बुराई के मामूली से मामूली गुनाह से डराने के लिए काफ़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इय्याकुम व मुहक्करातिज़्ज़ुनूबि फ़इन्नहुन्ना यज्तमिअन अला अर्रजुलि हत्ता युहलिकनहु। छोटे छोटे गुनाहों से बचो क्योंकि वो जमा होकर इंसान को हिला कर देते हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक दाना अंगूर सदका में दिया तो किसी ने कहा ये तो बहुत थोड़ा है। उन्होंने कहा, कम फ़ीहा मिन मिस्काल ज़र्रतिन, इसमें कितने मिस्काल ज़र्रा हैं। फिर अल्लाह ताला का ये फरमान पढ़ा, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रतिन व इन तकु हसनतन युज़ाइफ़हा व युअति मिन लदुन्हु अजरन अज़ीमा। बेशक अल्लाह ज़र्रा बर के बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करेगा, और अगर वो अमल यानी नेकी हो तो उसे बढ़ा कर देगा और अपने हाथ से उसे बड़ा अजर भी अता करेगा। अल्लाह की रहमत है कि मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा व मन जाअ बिस्सय्यअति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा। जो नेकी करेगा उसे 10 गुना अजर मिलेगा, और जो बुराई करेगा उसे सिर्फ उसी के बराबर सजा मिलेगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, हलका मन गलबा अहादुहु अशारहु। वो शख्स हिलाक हो गया जिसकी एक बुराई उसकी 10 नेकियों पर गालिब आ गई। अल्लाह का अदल कामिल है, वो ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। वला यअज़ुबु अन्हु मिस्कालु ज़र्रतिन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़ि वला असग़रु मिन ज़ालिका वला अकबरु इल्ला फ़ी किताबिन मुबीनिन। अल्लाह से आसमानों और ज़मीन में ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ पोशीदा नहीं रहती, ना उससे छोटी ना उस चीज़ से कोई बड़ी। सब कुछ एक वाज़े किताब यानी लोहे महफूज में दर्ज है। कोई शख्स मीज़ान यानी आमाल के तराजू के इम्तिहान से निजात नहीं पाएगा मगर वो जिसने दुनिया में अपने नफ्स का मुहासबा किया हो और अपने आमाल को शरीयत के तराजू में तोला हो। जनाब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू वज़िनू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़नु वतजहज़ू लिल अर्ज़िल अकबरी व इन्नमा यख़िफ़ुल हिसाबु यौमइज़िन।
علی من حاسب نفسہ فی الدنیا، اپنے نفس کا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کو تولو اس سے پہلے کہ اسے تولا جائے، اور بڑے پیشی کے دن کے لیے تیاری کرو، بے شک اس دن حساب آسان ہوگا اس شخص پر جس نے دنیا میں اپنے نفس کا خود ہی محاسبہ کر لیا۔ اعمال کا ترازو ایک دانے کے برابر بھی بھاری ہو سکتا ہے اور ایک دانے کے برابر بھی ہلکا ہو سکتا ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں لا يحقرن احدكم حسنة فربما ثقلت الميزان ولا يحقرن احدكم سيئة فربما خففت الميزان فقدموا للميزان بلزوم طاعة الرحمن، تم میں سے کوئی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، کیا معلوم وہی نیکی ترازوں کو بھاری کر دے، اور کوئی برائی کو معمولی نہ جانے، شاید وہی برائی ترازوں کو ہلکا کر دے۔ لہذا ترازو یعنی اعمال جس پہ تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا، لہذا ترازو کے دن کے لیے تیاری کرو، رحمان کی اطاعت کو لازم پکڑو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی صحابہ، تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما اور مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا، اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں نہ بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بلا شبہ تو بہت بخشنے والا ہے، تو ہم پر آسمان سے موسلا دار بارش نازل فرما۔ اے اللہ کے بندو، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے تمہیں منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ ولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ استغفر اللہ۔